عزیزان گرامی، تو اس لیے کبھی بھی وہ افراد جو اہل بیت علیہ السلام کے عاشق و چاہنے والے ہوں، جو ہمارے محسن رہے ہوں، کبھی انہیں دشمن نہ سمجھیں، اور جو دشمن ہوں کبھی بھی ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ کبھی کوئی دشمن ہو اور دھوکہ دے کے آ رہا ہو، بار بار اپنے آپ کو اس طرح کا اظہار کرتا ہو کہ نہیں میں چاہنے والا ہوں، تو شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو ایسے لوگوں سے کبھی دھوکہ نہ کھائے۔ میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا؟ ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں ہیں، آج بھی مل جائیں گے، پہلے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی آدمی آپ کو کبھی اہل بیت کا نام لے کے دھوکہ نہ دے۔ بہت سے پہنچ گئے، بہت سے بھی تعجب میں دیکھ رہے ہیں۔ آئیں میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی کوئی آپ کو اہل بیت کا نام لے کے دھوکہ نہ دے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ماننے والے ہیں نا، یہ سارے کے سارے اس حد تک جذباتی ہیں کہ اگر ان سے جان مانگی جائے تو اہل بیت کے نام پہ دے دیں گے۔ تو اب وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یزیدی ہوں میرا ساتھ دو، ہمیشہ یہ کہتے ہیں حسینی لشکر چل پڑے ہیں۔ کبھی یزیدی یہ نہیں کہتا کہ میں یزیدی ہوں، ہمیشہ یزیدی بھی جانتا ہے کہ یزید کے نام پہ کوئی ساتھ نہیں دے گا، حسینی کہوں گا اپنے آپ کو تو لوگ ساتھ دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں، لیکن کبھی ان کے دشمنوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور کبھی بھی ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو ان کے مذمت نہیں کریں۔ عزیزان گرامی، اب اہل سنت کی ایک روایت ہے جس کو ہمارے بعض علماء نے ذکر کیا، میں ان کا نام نہیں پیش کرتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے بہرحال قصص کے اندر جو انہوں نے قصے گھڑے ہیں، ان میں سے ایک یہ قصہ بھی ہے بہرحال جو ان کے دشمن افراد ہیں، نہ کہ سارے اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کے وہ افراد کے جو جناب مختار سے بے انتہا عناد رکھتے تھے۔ محمد وہابیت کے بنیاد رکھنے والے محمد ابن تیمیہ، اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ جناب مختار سے بہتر تو معاذ اللہ ابن زیاد ہے، اس نے صرف 72 کو مارا تھا، انہوں نے 3000 سے زیادہ لوگ مار دیے۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی؟ یعنی اگر 72 سید الشہداء کے اصحاب مارے جائیں، عبید اللہ ابن زیاد مارے تو کہ صرف 72 تو مارے ہیں، اور اگر جناب مختار انہی قاتلان کے بدلے کے اندر 3383 افراد کو قتل کر کے فنار کر دیں تو کہا کہ اس نے تو 3000 آدمی مارے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو ان لوگوں نے یہ احادیث سارے کی ساری گھڑی ہیں۔ اب یہ ساری میں نے آپ کے سامنے جو ہے گفتگو پیش کر دی ہے کہ 3383 افراد ہمارے ائمہ علیہ السلام کی روایت کے مطابق حضرت مختار نے فنار کیے، 3383۔ میں نے اب تک آپ کے سامنے 5 یا 6 پہلی مجلس میں 3 یا 4 دلیلیں پیش کی تھی، کل 2 دلیلیں پیش کی ہیں، 5 یا 6 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جناب مختار کی حمایت میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور آیت اللہ خوئی اور مختلف مراجعوں کی کتابوں سے۔ آج میں کچھ اور 4 دلیلیں اور پیش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی 10 مکمل ہو جائیں گے دلیلیں، اور ایک آدھی دلیل کل دے کے انشاءاللہ تعالیٰ 12 دلیلیں ان کے وثوق پہ دوں گا۔ تو اب ان کے ثقہ ہونے پہ مختلف دلیلیں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب یہ رجال اور درایا کی بحث ذہن میں رکھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ روز قیامت جناب ختمی مرتبہ جب پولیس صراط کو پار کر رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ جناب امام امیر المومنین ہوں گے اور امام حسن حسین۔ اس کے بعد ایک مرتبہ معاذ اللہ جہنم کے گڑھے سے آواز آئے گی کہ اے حسین، میں نے آپ کے قاتلوں کو مارا تھا۔ تو اس وقت رسول خدا کہیں گے اے حسین، یہ تمہارے قاتلوں سے بدلہ لینے والا ہے، تم نجات نہیں دو گے۔ تو اس وقت عقاب کتنا جناب سید الشہداء ان کو نکالیں گے اور جنت میں لے جائیں گے، اور اس وقت پورے وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ کون؟ جناب مختار۔ اب یہ عزیزان گرامی، ہمارے بہت سے ایسے متعصب قسم کے جو ہیں بعض کا مسلمان عالم ہیں کہ جنت میں پہنچا رہے ہیں، جنت میں پہنچا رہے ہیں کہ پہنچ جائیں گے شفاعت کے ساتھ، لیکن کالے سیاہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں کہ ادھر ایک حصہ اس کا منحذف کر دیجئے یا حذف کر دیں، محذوف کر دیجئے کہ وہ کیا کچھ ہوگا ان کے ساتھ، لیکن صرف ایک جملے پر غور کر لیں کہ انہوں نے جنت میں پہنچا دیا، اور وہ بھی شفاعت جناب سید الشہداء کے ذریعے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کچھ حصہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے کہ اب معاذ اللہ کے کہاں گھڑوں تک پہنچا دیا، کیا ہوا اس کے بعد پھر۔ ابھی اہل سنت کی روایت ہے اور اس کو بعض علماء نے بحث کی ہے کہ کیا آیت اللہ خوئی نے پھر اس کی پوری سند پہ بحث کی ہے کہ یہ تدلیس شدہ روایت ہے، کیونکہ اب آئیے ذرا وہ روایت پیش کرتا ہوں ان کے حق کے اندر جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہی ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام اپنے آخری خطبے کے اندر جملے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ میرے امامے کو دیکھ لو، یہ امامہ میرا نہیں ہے، میرے جد رسول خدا کا ہے، یہ ابا میری نہیں ہے، میرے جد رسول خدا کی ہے۔ پھر اپنی قبا کی طرف سے کہتے ہیں یہ میری نہیں ہے، میرے جد رسول خدا کی ہے۔ پھر ایک اونٹنی پہ سوار ہوتے کہتے ہیں یہ اونٹنی میری نہیں، میرے جد رسول خدا کی ہے۔ پھر تلوار دکھاتے ہیں، کہا سب کچھ، تو سب رونے لگے، کہا رسول خدا کے سارے تبرکات ان کے پاس ہیں۔ مولانا نے کہا پھر بھی تم میرا قتل کر دو گے،
سب کچھ دکھا دیا تمہیں تبرکات, رو بھی رہے ہو کہ رسول خدا کے تبرکات اس کے پاس ہیں کیونکہ میں نواسا ہوں, میرے پاس تبرکات ہیں. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آپ ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں پروردگارا آج یہ سارے میرے دشمن ہیں اور میرے خون کے پیاسے ہیں, مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, اور میرا ایک ہی جرم بتاتے ہیں کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے. ان کے نزدیک جرم کیا تھا سید الشہداء کا؟ کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. تو مولا پھر ہاتھوں کو بلند کہتے ہیں کہ پروردگارا پھر بنی ثقیف سے اس جوان کو ان پہ مسلط کر دے جو میرے ہر قتل کا بدلہ ان سے لے. جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. عزیزان گرامی, جناب سید الشہداء کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ بنی ثقیف سے صرف ایک ہی تاریخ میں آدمی مسلط ہوا ہے حکومت کے اندر, جس نے 17.5 مہینے یعنی 1.5 سال کے قریب حکومت کی, اور 1.5 سال میں ہر سید الشہداء سے ہر قتل کرنے والا, ہر جرم کرنے والا, ہر خون کے قطرے کا بدلہ لینے والا ایک ہی آدمی ہے, مختار ابن ابی عبید ثقفی. تو سید الشہداء کی یہ دعا کا جملہ جس کو سید الخوئی نے اور بڑے بڑے مراجعوں نے, علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ مرحوم آیت اللہ کس نے لکھا اپنی کتاب بحار الانوار کے جلد نمبر 54 کے اندر علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ سید الشہداء نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہ پروردگارا میرے یہ سامنے ایک ایک قتل جو میرے خاندان سے ہوا ہے, ایک ایک آدمی شہید کا بدلہ لینے کے لیے, اور ایک ایک قطرہ جو خون کا بہا گیا قتلاً, اور ہر چیز کا بدلہ, ہر ظلم کا بدلہ لینے کے لیے بنی ثقیف کے اس جوان کو مسلط کر دے, پروردگارا حکومت دے دے, عطا کر دے کہ جو ہمارے سارے بدلے لے. عزیزان گرامی, ایک اور دلیل آپ کے لیے ہو گئی. عزیزان گرامی, ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. عزیزان گرامی, جناب امیر علیہ السلام کا جناب مختار کیونکہ مدینے سے ہجرت کر کے عراق منتقل ہوئے تھے, تو جناب مختار جب بچپنے میں چھوٹے تھے, اور خود اب ایک پوری بحث ہے کہ اہل سنت کے مورخین نے لکھا کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو 63 برس کے تھے, بعض نے لکھا 63 تھے, اور بعض نے لکھا ہے 67 تھے. اب زیادہ علماء نے بحث کیا کہ ظاہراً 67 تھے, پہلی ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور 67 ہجری میں 67 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے. تو کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں, یہ والی روایت زیادہ صحیح. ہمارے علماء نے بحث کی ہے کہ یہ 67 سال کے تھے. عزیزان گرامی, جب یہ چھوٹے تھے, مدینے میں تھے, بنی ثقیف سے تھے, اور ثقیف بہرحال, اور وہ اپنے مسعود بھی ثقفی تھے, بہت سے ثقیف قبیلے کے بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں. تو جب چھوٹے سے تھے تو امیر المومنین نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا کہ ہذا کیس ایھا الکیس, اے سمجھدار, اے بصیرت رکھنے والے, اے سوجھ بوجھ رکھنے, حکمت رکھنے والے, اے بصیرت, اے فراست رکھنے والے. امیر المؤمنین کا یہ کہنا کہ سمجھدار انسان. تو عزیزان گرامی, بچپنے میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا, اور جب کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا, کہا کہ یہ وہی ہے کہ جو میرے بیٹے حسین کے خون کا بدلہ لے گا. تو عزیزان گرامی, یہ ایک اور دلیل میں نے آپ کے سامنے, آپ 2 دلیل ہو گئی, ایک اور دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں, سننا پسند فرمائیں گے. عزیزان گرامی, خود ختمی مرتبہ سے سوال کیا گیا, تو آپ نے اپنے زمانے میں, کیونکہ جناب مختار اس وقت بچپنے میں تھے, تو آپ نے فرمایا, کہا کہ ایک انقریب وقت آئے گا کہ جہاں میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا, اور بنی ثقیف کا ایک جوان حکومت میں آئے گا جو میرے نواسے کے سارے ظلموں کا بدلہ لے گا. کہا کہ میں روز قیامت کو شفاعت کروں گا. عزیزان گرامی, ختمی مرتبت کے یہ جملے جناب مختار کی تائید میں ہیں, مذمت میں نہیں ہیں. میں 3 دلیل پیش کر چکا ہوں. عزیزان گرامی, جب جناب مختار امام حسن مجتبی نے کہا نا کہ مجھے, ان کو جب تیر لگا اور ان کو زخمی کر دیا گیا, اور ان کے جو دشمن تھے شام والے, انہوں نے ان کو بے انتہا غزن پہنچایا, تو آپ نے فوراً فرمایا کہ مجھے, اور وہ اپنے مسعود بہرحال اس قبیلے سے تھے, مسعود کی طرف, ابو مسعود کی طرف, اور مختلف نام لیے, اور جناب مختار کے چچا کی طرف کہا کہ مجھے ان کے گھر پہ لے جاؤ. وہاں جناب مختار موجود تھے, ان کے چچا نے ان کو بلایا, اور اس موقع پہ جناب مختار نے ایک جملہ کہا جس کو کچھ لوگ مذمت میں پیش کرتے ہیں, آیت اللہ خوئی کہتے ہیں نہیں, یہ سب سے بڑی مدح ہے. میں اس لیے اس جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے, جناب مختار نے فوراً اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان, آپ نہیں جانتے کہ بنو امیہ ان کے خون کے پیاسے ہیں, معاویہ ان کے خون کا پیاسا ہے, تو کیوں نہیں آپ ان کو حوالے کر دیں, جب یہ زخمی حالت میں ہیں, کہ آپ معاویہ کے حوالے کر دیں اور معاویہ سے پیسے لے لیں. تو اب سب نے کہا کہ تلواریں کھینچ کے, کہا کہ مختار اگر ایسی کوئی بات کرو گے, تو جناب مختار نے, کیونکہ وہ سارے کے سارے اس وقت ان کے رعایت تھے, فوراً کا چچا سے کہا کہ میں آپ کے عقیدے کو جاننا چاہتا ہوں, ان کے عقیدے کو نہیں جاننا چاہتا. تو جناب مختار کے چچا نے کہا کہ میرا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں وہ جو مجھ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے کام آؤں گا, میں ان کے خلاف کام کروں. کہ چچا جان, بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عقیدہ حسن مجتبی علیہ السلام سے متعلق کیا ہے. تو آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چچا تک پہ اعتماد نہیں کیا کہ آیا انہوں نے مجھے واقعاً بچانے کے لیے بلایا ہے,
یا یہ خبر دے چکے ہیں شام والوں کو کہ جناب امام حسن مجتبیٰ ان کے پاس ہیں، کہ وہ اپنے سگے چچا تک کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے امامت کے معاملے میں، کہ ایسا نہ ہو کہ امامت کے معاملے میں یہ خیانت کر جائیں۔ عزیزان گرامی، جو اس حد تک محبت کرتا ہو اس سے متعلق کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہاں پہ خود امام حسن مجتبیٰ کا ان کی تائید کے لیے جملہ کہنا اور ان کے بلائے ہوئے حکیم سے، طبیب سے علاج کروانا اور کہا کہ ہاں یہ تیر نکال دے۔ عزیزان گرامی، یہ خود امام حسن مجتبیٰ کی تائید ہے جناب مختار کے لیے۔ آئیے 4 دلیلیں ہو گئی، ایک 5ویں دلیل پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہے 12 میں پیش کروں گا، کل جو آپ کے سامنے کچھ پیش کر چکا ہوں، 5 یا 6 دلیلیں پیش کر چکا ہوں، 4 دلیلیں آج پیش کی ہیں، ایک اور دلیل سن لیجیے عزیزان گرامی۔ سن رہے ہیں سب لوگوں کی توجہ ہے نا؟ مجھے بس یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ تاخیر ہو چکی ہے، اس حساب سے میں پھر جلدی چل رہا ہوتا ہوں، ویسے میری رفتار زیادہ رہتی ہے، مجھے یہ احساس ہے اس بات کا۔ عزیزان گرامی، ایک اور دلیل، یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب مختار نے 20,000 دینار میرے بابا کو ہدیے کے طور پہ بھیجے، کہ میرے بابا نے ان پیسوں سے وہ جو بنی ہاشم کے مکان گر چکے تھے ان سارے مکانوں کی تعمیرات کروائی ہیں، اور پھر بنی ہاشم کو وہ مکان ان کے واپس لوٹا دیے، کہ وہ جو سادات اور جو بنی ہاشم کے دوسرے مؤمنین تھے ان سب کے مکانوں کی تعمیر کروائی۔ عزیزان گرامی، امام معصوم کبھی بھی غصبی اور ناجائز پیسے سے کسی کی مدد نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کا اس ہدیے کا قبول کرنا اور پھر ان سے سادات کے مکانوں کی تعمیر کروانا، یہ جناب مختار کی مدح میں آتا ہے، ان کی مذمت میں نہیں آتا۔ ہم ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کہ جن کے پاس اگر کسی نے خمس کے پیسے بھی غصبی پیسوں سے بھیجے تو امام نے کہا یہ واپس کر دینا، قبول نہیں ہے۔ کہ لیکن مولا نے خمس نکال دیا، امام نے کہا اگر کوئی کسی ہمارے شیعہ کا مال غصب کرنے کے بعد پیسے نکال کے بھیج دے ہمیں قبول نہیں، اسے واپس کر دینا۔ عزیزان گرامی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ان پیسوں کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ انہیں غصبی نہیں مانتے تھے۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو جناب مختار کا آئیں ذرا ایک اور میں دلیل پیش کر دوں۔ آج کی 5 دلیلیں مکمل ہو چکی ہیں، ایک دلیل پیش کر دوں گا تاکہ پھر انشاءاللہ بات اپنی تکمیل تک پہنچ جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے دعا کے جملے، اب جو لوگ تاخیر سے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں اگر ریکارڈنگ دیکھ لیں، کسی طریقے سے دیکھ لیں، یہ دلیلیں ذہن میں رکھیں کیونکہ بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں شبہات آ سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی اپنے محسنوں کو دشمن نہ سمجھیں، دشمنوں کو محسن نہ سمجھیں۔ شیعہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو 1400 سال بعد بھی آنے کے بعد آج بھی یہ جانتا ہے کہ علی حق پہ تھے، جو ان کے مقابلے میں سے غلط تھے۔ تو عزیزان گرامی، جو ہم 1300 ساڑھے 1300 سال بعد آج ہم جانتے ہیں کہ سید الشہداء حق پہ تھے، جو ان کے مقابلے میں تھے باطل تھے، تو اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو اس لیے کبھی بھی وہ افراد جو اہل بیت علیہ السلام کے عاشق و چاہنے والے ہوں، جو ہمارے محسن رہے ہوں، کبھی انہیں دشمن نہ سمجھیں۔